جناب محترم چودھری محمد اقبال صاحب اور محترم جاوید اقبال صاحب اور محترم تجمل حسین صاحب اور جناب محترم چودھری تصدق اعجاز صاحب کی پوری فیملی، ان کے بیٹوں کے لیے اور ان کے بھتیجوں کے لیے، چودھری محمد اقبال صاحب کے صاحبزادوں عزیز القدر چودھری نعیم اقبال اور مزمل صاحب کے لیے، ان کے سب فیملی ممبران کے لیے، یہ وقت انتہائی صدمے اور رنج و ملال کا ہے کہ ان کے آپ لوگوں کے بہت ہی ہر دل عزیز اور نہایت درجہ قابل اور خاندان کے لیے قابل فخر ہستی تصدق اعجاز صاحب اس دنیا سے ایک طویل عرصہ علالت کے بعد دنیا سے پردہ کر گئے ہیں۔ انسان کی فطرت ہے کہ اپنے قرابت داروں پر، ذی رحم پر بندہ فوراً ان کے انتقال اور فراق پر، ارتحال پر صدمے میں آتا ہے، اور یہ رحم ہے۔ اگر کوئی اس کو محسوس نہ کرے تو انسان نہیں ہے، وہ پتھر دل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے بیٹے حضرت ابراہیم کا جب وصال ہوا، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کے حبیب بھی ہیں اور ان سے بڑا صبر کرنے والا اور اللہ کا شکر کرنے والا کوئی نہیں، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کی وفات پر، اپنے بیٹے کی وفات پر قبر انور پر تشریف فرما تھے اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اتنے کہ داڑھی مبارک تر ہو گئی آنسوں سے، اور تازہ مٹی جس قبر کھودی گئی تھی، وہ جو مٹی رکھی ہوئی تھی، اس مٹی پر بھی آنسو گرے اور وہ تر ہو گئی۔ ایک صحابی نے دریافت کیا، یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، یہ آنسو تو رحمت ہیں کہ بندے کا دل جب درد میں آتا ہے تو اس کی گواہی اس کے آنسو دیتے ہیں۔ اور کئی نکتہ دانوں نے، اہل معرفت نے تو یہ کہا ہے کہ درد کی جو کیفیت ہے، اس کے لیے آنسو اللہ تعالیٰ نے رحمت بنائے ہیں۔ اگر یہ ذریعہ بھی نہ ہو تو انسان تو درد سے گھٹ گھٹ کر مر جائے، جینے والا بھی جی نہ سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رحم کو بندے کے اندر رکھا ہے، جس کو اس کے بہت ہی مقبول بندوں نے، محبوب بندوں نے، انبیاء کرام نے، رسول اعظام نے، ہر ہستی نے اس درد کو سہا بھی ہے، محسوس بھی کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جل شانہ کا یہ فرمان ہے کہ مومن کبھی بھی اللہ کی تقدیر پر شکوہ نہیں کرتا۔ اذا اصابتہم مصیبہ، جب اسے تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے، نقص من الاموال والانفس والثمرات، جب اس کے مال کا نقصان ہو یا جان کا نقصان ہو یا اس کے فصلوں کا، پھلوں کا نقصان ہو، اذا اصابتہم مصیبہ، کوئی بھی ان میں سے مصیبت اسے پیش آئے تو کہتا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ
کے ہیں اور اسی کی مرضی سے آئے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ یہ لفظ بظاہر مختصر ہیں، مگر ان لفظوں میں حقیقت جو ہے زندگی کی اور موت کی دونوں کو جو ہے کھول کر بیان کر دیا گیا کہ انسان جب آتا ہے تو بھی اپنی مرضی سے تھوڑا آتا ہے، وہ تو مالک کی مرضی ہوتی ہے، اور جاتا ہے تو بھی اس کی مرضی کا اس میں دخل نہیں ہے۔ ایک شاعر نے اس کیفیت کو اس طرح بیان کیا: ہمارے چاند جل بجھیں تو بے کسی سے رو پڑیں، بس اتنا اختیار ہے ہمیں حصار جبر میں، کہ اس عالم فانی میں انسان اسی کیفیت میں ایک زندگی موہوم جیتا ہے، جس کا وہم ہے انسان کو کہ زندگی ہے مل حیات الدنیا الا متاع الغرور، کہ یہ تو ایک دھوکہ ہے، ایک فریب ہے جو زندگی کے بارے میں انسان کے پاس ہوتا ہے، ورنہ پہلی سانس جو حال میں آتی ہے مستقبل کی سانس کا بھی اس کو پتہ نہیں ہوتا۔ تو آپ سب بھائیوں سے، بزرگوں سے، جو مرحوم تصدق صاحب کے بھائی ہیں، برادر ہیں، اور خاص طور پر چودھری محمد اقبال صاحب جو خود اللہ کے فضل و کرم سے آپ ماہر تعلیم بھی ہیں، منتظم بھی ہیں، ایڈمنسٹریٹر بھی ہیں، آپ نے زندگی کے تمام باریکیوں کو، فلسفوں کو آپ سمجھتے ہیں۔ مجھ جیسا ہیچ مداں آپ سے اس بارے میں تسلی کی کیا لفظ بول سکتا ہے، لیکن میری گزارش یہ ہے کہ یہ مرضی مولا از ہما اولا، تمام اللہ کے بندے مقرب جو ہیں وہ اسی طریق پر چلتے ہیں۔ ان کو معلوم ہے کہ یہ زندگی اور موت یہ سب اللہ تعالیٰ جل شانہ کی پیدا کرتا ہے، اور زندگی کو بھی اللہ حی و قیوم نے پیدا کیا ہے، اور موت کو بھی اس نے پیدا کیا۔ سورہ ملک میں فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات، وہی رب ہے کہ جس نے موت کو بھی پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا ہے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تمہاری آزمائش میں اس میں ہے کہ جب تم موت و زندگی کے اس کھیل کو دیکھتے ہو تو پھر تم اس میں سے کون تمہارے زیادہ اچھے اعمال کرتا ہے، یعنی کہ اس پیغام کو سمجھتا ہے، کیونکہ موت سب سے بڑا خطبہ ہے، سب سے بڑا واعظ ہے۔ اپنے ان عزیزوں کو جو چلتے پھرتے ہنستے بولتے، جن کی زندگی کی ایک مسکراہٹ ہماری زندگی ہوتی ہے، اور جن کا ایک تبسم ہمارے لیے زندگی کا پیغام ہوتا ہے، ان کو جب ہم اپنے ہاتھوں میں سامنے دیکھتے ہیں کہ وہ چل بسے اور بولتے بولتے خاموش ہو گئے، اس وقت دلوں پر کیا بیتتی ہے یا اس حال میں آپ لوگوں سے زیادہ کون جانتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو سانس لے رہے ہو، زندہ ہو، اس میں سے یہ دیکھو کہ تم اللہ کے ہو اور اللہ کی طرف تمہیں لوٹنا ہے، اور سب جو ہے اس سے جو احسن عمل کی طرف جائیں، تاکہ جس راستے پر سب گئے ہیں ہمیں اس راستے پر جانا ہے، اور اس راستے کا متاع اور زاد راہ ہمارے پاس کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کی رضا ہے کہ جس کو ہم حاصل کر لیں۔ مرضی مولا از ہما اولا، یہ صوفیاء کا حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان سے بھی پہلے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کشف المحجوب شریف میں اسی بات کو نقل فرماتے ہیں۔ ہمارے صوفیاء کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ کی مرضی کسی کی عدم کی ہوتی ہے، یعنی کہ اس کے دنیا سے جانے کی ہوتی ہے، تو پھر اللہ کا بندہ اللہ کی رضا پہ راضی ہوتا ہے، اور نعمت کے آنے پر وہ اللہ کا شکر اور حمد کرتا ہے، اور نعمت کے زوال پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کی طرف ہی رجوع کے کلمات بولتا ہے۔ یعنی حضرت میاں محمد بخش عارف کھڑی کہتے ہیں، جنہ دکھاں تے دل بر راضی، سکھ انہاں تو وارے،
دکھ قبول محمد بخشا راضی رین پیارے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی رضا ہے کہ وہ ایک والد کو 6 بیٹے عطا فرماتا ہے، حالانکہ دنیا میں وہ بھی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جب صدمہ ہمیں ہوتا ہے اور عین اس وقت میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہم صبر کریں اور صدمے کی ابتدا میں ہی خود کو کنٹرول کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں، یا رسول اللہ دکھ کی اس گھڑی میں صبر کی تلقین بھی مشکل لگتی ہے، اور جو صبر کا کہتا ہے وہ ہمارے لیے ایک تکلیف کا بھی باعث بن جاتا ہے کہ ہمارے اس صدمے میں یہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ لیکن یا رسول اللہ یہ مشکل کام کس طرح کر گزرے ایک مومن؟ تو آپ نے فرمایا صبر ہوتا ہی وہ ہے جو صدمے کی ابتدا میں ہو، خود کو کنٹرول کرے انسان۔ الصبر عند الصدمۃ الاولی، کہ صدمے کی ابتدا میں خود اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنا خود کو۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت انسان اس نعمت کا ادراک کرے، اس کی طرف غور کرے۔ ایک باپ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے 6 بیٹوں سے 8 بیٹوں سے نوازا ہو، اولاد سے نوازا ہو، اور اس کے ساتھ کے گھر میں ایک والد یا والدہ ایسی بھی رہتی ہیں، بچہ اور ایک مطلب مرد اور ایک عورت ایسے بھی رہتے ہیں کہ دنیا کی ہر نعمت حاصل ہونے کے باوجود اور دنیا کا ہر علاج اور ہر دعا کے باوجود ساری زندگی ان کو ایک بچہ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جو صاحب اولاد کثرت سے اللہ نے اولاد عطا فرمائی، ان میں سے اگر کوئی پردہ کر جائے اور صدمہ برداشت نہ ہو رہا ہو، مشکل لگتا ہو، تو اس کو ان کی طرف دیکھنا چاہیے کہ جن کو باوجود چاہت اور ضرورت کے رب تعالیٰ نے وارث سے بھی محروم رکھا ہو۔ تو پھر اس بندے کو جب احساس نعمت ہوتا ہے تو زوال نعمت کو بھی وہ برداشت کرنے کے قابل ہوتا ہے کہ میرے جانے والا تو وہ ہے کہ جس کو اللہ نے اس کے بھی وارث عطا فرما رکھے، اور ہم جو ان کے بھائی ہیں، ان کا خاندان ہیں، ان کے والدین ہیں، یا ان کی بہنیں ہیں، یا ان کا عزیز و اقربا ہیں، ہم بھی سب موجود ہیں، اور ان کے وارث بھی موجود ہیں جو دنیا سے گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس احساس کے ساتھ بندے سے دل بندہ کا جو ہے وہ صدمے کے جو بادل چھا جاتے ہیں اور انسان کو دبا لیتے ہیں، اس کے ذہن کو بھی معوف کر دیتے ہیں، کیونکہ صدمہ ایسی چیز ہے کہ جو بندے کے دل کو بھی اور بندے کے دماغ کو بھی اور بندے کے حواس کو بھی وہ اپنے قابو میں کر لیتا ہے۔ لیکن مومن کے لیے رضائے الہی ایک ایسا احساس ہے کہ احساس رضائے الہی ایک ایسا ہے جو اس کو صدمے کی کیفیت سے نکالتا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے سے اس کے اپنے حواس اور اس کا اپنا دل اور اس کا اپنے دماغ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنوں کے لیے کسی اور صدمے کا باعث نہ بنے۔ کیوں کہ ہر انسان جہاں وہ کسی دوسرے سے محبت کرتا ہے اور اس کی کمی کو محسوس کرتا ہے، اس کے ارد گرد ایسے کئی ہیں جو اس کی ضرورت کو محسوس کرتے ہیں اور اس کے محبت میں وہ تڑپتے ہیں۔ تو ہمیں صرف کسی کے لیے زندہ نہیں رہنا ہوتا، اور لوگوں کے لیے بھی ہمیں زندہ رہنا ہوتا ہے، یعنی کہ صرف کسی ایک کے لیے نہیں۔ ارد گرد ہماری اولادیں ہیں، ہمارے بیٹیاں ہیں، ہمارے بیٹے ہیں، ہمارے چاہنے والے ہیں، تو ہمیں اس احساس کے ساتھ ہمیں اس طرف نہیں جانا کہ کاش آج ہم بھی دنیا سے چلے جائیں، تو اس کے بجائے ان کا احساس کہ جو آپ کی چاہت میں زندہ ہیں، چاہت کے ساتھ زندہ ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلامتی عطا فرمائے، تو اس کے لیے اس احساس کے ساتھ جو نبی اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے ہیں۔ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، اور حکیم کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ کبھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اور یہ فیصلہ وقتی ہوتا بھی نہیں،
کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ ابھی دنیا میں نہیں آیا تو اللہ تعالیٰ اپنی اس حکمت کو اپنے ملائکہ پر ظاہر فرما دیتا ہے کہ اس کا رزق اتنا ہے، اور اس کی شقاوت یا سعادت اتنی ہے، اور اس شخص کی زندگی کے سانس اتنے ہیں۔ یہ پیدا ہونے سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ ملائکہ کو یہ علم عطا فرما دیتا ہے کہ یہ جان جو اس جسم کے سپرد کی گئی، اور یہ روح جو اس جسم کے ساتھ جس کا الحاق کیا گیا، یہ اتنے زندگی اس کی ہوگی اور اس قدر جیے گا۔ یہ وہ حقیقتیں ہیں جو ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے، اللہ کا قرآن بتاتا ہے، رسول پاک کی حدیث پاک ہمیں بتاتی ہے، اور ہمیں اسی احساس کے ساتھ کہ ہمارا ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، ہمارا نماز ہو، روزہ ہو، ہماری جینا ہو، ہمارا مرنا ہو، سب اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے احکام کے مطابق ہی ہے۔ تو اس احساس کے ساتھ اللہ تعالیٰ دل کو صبر کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تصدق صاحب کے درجے بلند فرمائے، اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ فرمائے، اور قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ اللہ ان کے صدقات جاریہ، جن غرباء کے، مساکین کی، یتامہ کی وہ سرپرستی کرتے تھے، اور جن نیک کاموں میں وہ اپنا کمایا ہوا مال خرچ کرتے تھے اور اپنی زندگی جن کی تسلی کے لیے وہ لگاتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سب صدقات جاریہ ان کے حق میں قبول کر کے اللہ تعالیٰ ان کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ فرما دے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صدمے کے تحمل اور برداشت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی فیملی کے تمام افراد کو صحت و تندرستی نصیب فرمائے، کیوں کہ یہ وقت وہ ایسا وقت ہے کہ دلوں کو مضبوطی اور قوت اور استقامت فی الدین اور ایمان اور اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کے ساتھ ہمیں جینے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ موسم ہی موتوں کا موسم چل پڑا ہے، اور یہاں جو وبا ہے اس کے ساتھ ہر وقت ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کو کسی پرانے شاعر نے کہا تھا کہ چلو چلی دی ٹلی پہ وگ دیے۔ اس آواز جرس جو ہے نا موت کا، وہ ایسا آ رہا ہے کہ ہر طرف سے میڈیا پر بھی، اخبارات میں بھی اور تذکروں میں بھی بس اسی کی ایک گونج سنائی دے رہی ہے۔ ایسے عالم میں اللہ تعالیٰ ہر جان کو ہول سے بچائے اور خوف و ہراس سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے، بچوں کو سلامتی دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ فضل و کرم فرمائے۔ میں ان کے لیے فاتحہ شریف اور کثرت سے قرآن پاک اور سورہ ملک شریف، یاسین شریف اور سورہ فاتحہ شریف اور سورہ مزمل شریف میں پڑھ چکا ہوں، اور اس وقت میں چاہتا ہوں کہ آپ سب حضرات کے ساتھ میں فاتحہ میں پھر شریک ہو جاؤں اور آپ کے ساتھ بھی فاتحہ پڑھوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یا الہ العالمین، جو کلمات طیبات ہم نے پڑھے ہیں، یا الہ العالمین، صدقہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آل پاک، اصحاب پاک، سب مقربین کا صدقہ، یا اللہ بیش از بیش اس کلام کا ثواب جناب تصدق اعجاز مرحوم و مغفور ان کی روح کو پہنچا۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم خاص سے ان کی مغفرت فرما، یا اللہ ان پہ رحم فرما، یا اللہ ان کو زاد راہ نصیب فرما، ان کا ایمان، ان کا کلمہ، ان کے نیکیاں مالک تعالی ان کے حق میں قبول فرما، ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما، یا اللہ ان کی خطاؤں سے درگزر فرما، یا اللہ اپنا فضل و رحمت ان کے شامل حال فرما، یا الہ العالمین اپنے جوار رحمت میں ان کو جگہ عطا فرما، مغفرت و بخشش نصیب فرما، نبی علیہ السلام کی شفاعت انہیں نصیب فرما، اور نبی علیہ السلام کے
دیدار پر انوار سے ان کی قبر کو یا اللہ جنت کے باغوں میں سے باغ فرما، یا اللہ ترویح روح فرما، ان کی روح کے لیے آسانیاں فرما، ان کے جسم کے لیے آسانیاں فرما، یا الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے ان کی مغفرت فرما اور آخرت کی سب منزلیں ان پر آسان فرما، یا الہ العالمین ان کے سب پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، بڑوں کو چھوٹوں کو سب کو صبر جمیل عطا فرما، سب عزیز و اقارب کو ان کے گھر والوں کو یا اللہ سلامتی نصیب فرما، ان کے بچوں کو سلامتی نصیب فرما، اہل و عیال کو یا اللہ سلامتی نصیب فرما۔ الہی اول خیر، آخر خیر، ظاہر خیر، باطن خیر، وفوض امورنا الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنہ فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور یا حنان یا منان یا دیان یا سبحان ارحم عبادک یا رحمان ارحم عبادک یا رحمان بحرمت نبی الکریم وآلہ الطیبین واصحاب الہادین برحمتک یا ارحم الراحمین۔